ہندوستان کے مشہور شاعر مجاز لکھنوی نے کبھی خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ کون جانتا تھا صدیوں قبل کہے گئے اس شعر کی مصداق آج کی خواتین ہوں گی جو جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنے آنچل کو پرچم بنا لی ہے۔ ہم اس وقت جہاں موجود ہیں یہ ارریہ شہر کے ٹاؤن ہال کے قریب کا علاقہ ہے، جہاں ہم ہیں بھارت نامی تنظیم کے بیانیہ تلے گزشتہ 7 جنوری سے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف لوگ احتجاج پر بیٹھے ہیں۔ آپ کو بتا دیں اس قانون کے خلاف میں دہلی کے شاہین باغ، پٹنہ کے سبزی باغ اور دربھنگا کے لال باغ سے شروع ہوئی تحریک کا اثر یہ ہے کہ اب ہر ضلع میں شاہین باغ پیدا ہو گیا ہے، جہاں خواتین کی بڑی تعداد اس قانون کے خلاف زبردست انداز میں سڑکوں پر اتر کے احتجاج کر رہی ہے۔ شاہین باغ کی خواتین نے جس عزم حوصلہ اور جوشیلے انداز میں اس تحریک کی چنگاری لگائی ہے، اس کی آگ تقریباً ہر شہروں کی خواتین تک پہنچ گئی ہے، جس کی مثال یہ ارریہ کی خواتین ہے۔ یہ شور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہندوستان کی حفاظت کی شور ہے۔ دہلی کے شاہین باغ نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے، اس تحریک کی چنگاریاں تمام ضلع کی خواتین تک پہنچی ہے۔ یہ شاہین باغ تو نہیں لیکن یہاں شاہینوں کی جماعت ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، خواتین جو ہے ان سے بات کریں گے، لیکن پہلے آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی خواتین یہاں موجود ہے یہ تمام کی تمام اپنے اس ہندوستان کو بچانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ چھوٹی سی بچی ہندوستان کے نعرے لگا رہی ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے۔ پہلے میڈم اپنا نام بتائیے، کیا آپ؟ میرا نام ندرت العین ہے۔ یہاں پہ اس ٹھنڈ کے موسم میں سرد رات ہے، آپ کیوں یہاں پہ آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ سب جانتے ہیں یہ سرکار نے جو یہ قانون لایا ہے ان سب کے احتجاج میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ملک بھر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے ویسے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ مل کے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو NRC جو آنے والا ہے، جو ابھی آیا نہیں ہے، اور CAA قانون جو ابھی ہے، دونوں میں کیا ایسا آپ سمجھ رہی ہیں جو آج جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ کیا ہے ان سے ایک تو یہ کہ سب کے بیسک جو حقوق ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ نقصان دہ ہے ہم عورتوں کے لیے جن کے دستاویز یا تو مکمل نہیں ہے، کسی کے تو ہے نہیں، کسی کے ہیں تو مکمل نہیں ہے۔ ہم شادی کر کے ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں اور بہت سے مسائل ہیں، غریبوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ دہلی کے شاہین باغ میں خواتین نے جس طریقے سے تحریک کا آغاز کیا ہے، اسی طرز پہ تمام ضلع میں لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات وہاں پہ اور آئی ہے کہ وہاں پہ ایسا کہا گیا ہے کہ جتنی بھی خواتین جو بیٹھ رہی ہیں وہ پیسے لے کے بیٹھ رہی ہیں، یہاں پہ ایسا کچھ معاملہ ہے کیا؟ یہ سرکار کی گندی سوچ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے حق کی لڑائی کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے سمویدھان پہ وار ہو رہا ہے، کیونکہ جس ٹائم میں پرتھم گریہ منتری جو تھے وہ ہمارے سمویدھان کو دھرم نرپیکشتا کی نیو مان کے، بنیاد مان کے اس کو رکھے تھے، لیکن آج جو ہماری سرکار ہے اسی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، دھرم کو بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس کے خلاف ہیں اور اس پروٹیسٹ کا حصہ ہے، اور ہم لوگوں کو کسی نے پیسے نہیں دیے ہیں۔ اپنے حق کی لڑائی کے لیے کوئی پیسے لے کے نہیں آتا ہے۔ یہ حق کی لڑائی کب تک لے رہی ہیں آپ، کب تک چلے گا؟ جب تک سرکار مان نہیں جاتی، کیونکہ ہم لوگ اس کو لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ سمویدھان کو ہمارے پوروجوں نے بہت خوبصورتی سے سجویا ہے، اور اتنی خوبصورتی سجونے کے بعد یہ ہمارا خوبصورت بھارت دیش ہے، اس کو وہ توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ اسے بکھرنے یوں ہی نہیں دے سکتے، ہم اپنے پوروجوں کے محنت پر یوں پانی پھیرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے ہم لوگ تب تک لڑیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، یہ تو پکا ہے۔ تو یہ حوصلہ، یہ عزم کچھ یوں ہی نہیں ہے جو کہہ رہی ہیں کہ جب تک جسم میں جان ہے تب تک اس آئین کی حفاظت کے لیے ہم یہاں پہ دھرنے احتجاج پہ بیٹھیں گے۔ یہاں پہ کچھ اور خواتین ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس تعلق سے۔ میڈم آپ بتائیے، گھر میں آپ کے بہت سے لوگ ہوں گے، بال بچے ہوں گے، پورا خاندان ہوگا، پھر کیسے ہی مینیج کرتی ہے؟ آپ یہاں کب سے بیٹھی ہوئی ہیں؟ ان لوگ کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا جاتے ہیں، ٹائم سے بناتے ہیں، پھر آ کے یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ جب ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرپل طلاق کا معاملہ آیا تھا، بابری مسجد کا معاملہ آیا تھا، اس میں تو خواتین تو آگے نہیں آئی تھی، تو اس میں ایسا کیا ہے جب کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ابھی NRC بھی آیا نہیں ہے،
फिर भी क्यों आप लोग भीड़ लगा रहे हैं? सरकार तो डंके के चोट पे पार्लियामेंट में बोल रही है कि एनआरसी आएगा और आके रहेगा। सरकार तो बोल रही है एनआरसी आएगा और आके रहेगा, तो हम लोग कैसे विश्वास करें कि एनआरसी नहीं आएगा। हाँ, सरकार को सुधार ये करना चाहिए कि सीए जो लाए हैं उसमें मुस्लिम को भी शामिल करे। हाँ, सरकार आके बात करे, हम लोग से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों खामोश चुप्पी साधे हुए क्यों है सरकार? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो खवातीन का ये साफ कहना है कि अगर इस सीए कानून जो बना है, एक्ट जो बना है, इसमें अगर मुस्लिम को अगर जोड़ दिया जाता है तब हो सकता है ये एहतजाज ख़त्म कर दिया जाए। मुस्लिम खवातीन जल्दी सड़कों पे नहीं आती है। ये पहला ये कैसा मौका आया है, मुझे लगता है कि शायद आज़ादी के बाद से कि खवातीन, मुस्लिम खवातीन इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पे आई है आइन की हिफाजत के लिए। तो क्या अब ये इसी तरीके से तमाम चीज़ों के लिए भी मुस्लिम को आना चाहिए, खवातीन को? हम लोग गलती नहीं, हम लोग जब 3 तलाक का मुद्दा उठा था, जब 3 तलाक पे सरकार कानून 3 तलाक का जब सरकार कानून लेकर आई थी तो हम खवातीन चुप थे। इसी का फायदा उठाकर सरकार ये कानून को लेकर आई है और ये लोकतंत्र को खतरा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए एक छोटी बच्ची भी यहाँ पे मौजूद है। शायद इसे अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पे क्यों आई है, लेकिन जब तारीख रकम की जाएगी तो इतना ज़रूर ये होगा कि ये बच्ची भी इस एहतजाज में शामिल हुई थी और अपनी हाज़िरी को दर्ज कराई थी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हम है भारत नामी जो बैनर जो इस एहतजाज को जो ऑर्गेनाइज किया है उनके जिम्मेदारों से बात करते हैं कि आखिर ये आइडिया कब आया, क्यों आया, कैसे आया। तो इनके जो ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर हैं जाहिद अनवर, ये बताइए ये ख्याल कैसे आया? जब ये सरकार बात नहीं सुनने लगी लोगों की, जब लोग प्रोटेस्ट करने लगे, रैलियां निकाली और सरकार से मांग रखी कि ये सीएए जैसा गैर संवैधानिक कानून जो लाया है सरकार ने इसको वापस ले, जब सरकार नहीं सुनने लगी तो आज ही जाकर लोगों ने ये धरना शुरू किया। और हम लोगों ने इस धरने का हम हैं भारत, क्योंकि हमसे भारत है, हम भारत हैं, तो ये हम भारत के बैनर तले हम लोगों ने ये धरना शुरू किया है। अभी सुना आपने अररिया के खवातीन को, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब शामिल है। तो क्या ये माना जाए इन खवातीन के जोश और वलवले के आगे हुकूमत घबरा गई है? इनके हौसलों को देखकर एक बात तो समझ में आती है कि हुकूमत किसी भी कीमत पर शहरियत तरमीमी कानून वापस नहीं लेती है तो नहीं ले, मगर इनके कदम जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। PTV भारत के लिए अररिया बिहार से मैं आरिफ इकबाल।